دل کو چھو لینے والی باتوں کے پلیٹ فارم تسلیمیات کے بانی تسلیم رضا کورونا کی وبا کے دوران گوشہ درود کی ویڈیو سے وائرل ہوئے۔ ان ویڈیوز میں ایسا کیا تھا کہ راتوں رات لاکھوں افراد نے انہیں فالو کر لیا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان زہیب منشا اور آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں محمد تسلیم رضا صاحب سے۔ جی ہاں، محمد تسلیم رضا صاحب جن کی ویڈیوز اکثر سوشل میڈیا پر وائرل رہتی ہیں، تسلیمیات کے نام سے ان کا پیج ہے اور آپ اکثر انہیں سنتے ہیں۔ تسلیم رضا صاحب کے گھر اور تسلیمیات ادارے میں ہم آپ کو لے کر آئے ہیں۔ اس تسلیمیات ادارے میں کس قسم کی تعلیمات دی جاتی ہے اور تسلیم رضا صاحب کی پروفائل کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ہے، عرفیت سے ہیں۔ آپ کی ویڈیوز اکثر سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر سوچا کہ آڈینس کو آج ہم ادارے تسلیمات دکھائیں، وہ جگہ دکھائیں جہاں پر آپ ویڈیوز بناتے ہیں، آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور آخر ادارے تسلیمات کا مقصد کیا ہے اور محمد تسلیم رضا صاحب کون ہیں، پہلے کیا کرتے تھے، کیا سکسیس سٹوری ہے، آج یہ سب جانتے ہیں اور ہم ویورز کو دکھاتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ آپ جی خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ۔ یہ ماشاءاللہ جمعرات کی جو محفل ہے جی، اس کی جو ہے وہ تیاریاں جو ہے وہ چل رہی ہیں یہاں پہ۔ محفل میلاد یا محفل نعت؟ جمعرات کو ہمارے یہاں گوشہ درود و سلام ہفتہ وار محفل سجتی ہے ہر جمعرات کو؟ یہ اس کی تیاریاں۔ اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو ریڈ کارپیٹ ہے۔ منشا بھائی، یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اکثر آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، محفل دیکھی ہوگی۔ تو اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ 3-4 لوگ جب پینڈیمک شروع ہوا تو یہاں پہ ہم بیٹھے اور بزرگوں کا طریق تھا ہمارے کہ وہ جمعرات کو درود شریف پڑھتے تھے، تو ہم نے گوشہ درود سجایا۔ تو وہ کب 5 سے 6 ہوئے، 6 سے 8 ہوئے، 8 سے 10 ہوئے، 10 سے 50، 100، 150 لوگ ماشاءاللہ ہر جمعرات آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہم محفل کرتے ہیں اور یہ باہر بھی لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ ہر جمعرات کو یہاں پہ گوشہ درود و سلام کی محفل سجتی ہے۔ تسلیمیات کیا ہے اور کیسے ذہن میں نام آیا؟ اصل میں میرا نام چونکہ تسلیم رضا ہے جی، تو تسلیم سے تسلیمیات ہے۔ جیسے معاشیات سے ہم کہتے ہیں کہ معاش کی باتیں، معاش سے معاشیات، تو تسلیم سے تسلیمیات اور تسلیم کی باتیں۔ مطلب بیسیکلی وہ تسلیم کی باتیں ہیں، جو گفتگو ہم کرتے تھے اس کا نام ہی ہم نے تسلیمیات رکھ دیا۔ آپ کی اکثر ویڈیوز میں ذکر ہوتا ہے بابا جی فرماتے ہیں، وہ بابا جی کون ہے؟ بابا جی ہر وہ شخص بابا ہے جو لوگوں میں آسانیاں بانٹے۔ بابا جی ایک استعارہ ہے، یعنی اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو میری پوتی ہے یہ بھی بابا ہے۔ کسی نے کہا کہ کیسے؟ آپ نے فرمایا مجھے کل پتہ چلا، ڈاکیا آیا، گرمی بہت تھی، سخت گرمی تھی، تو یہ اندر آئی اور اس نے جگ پانی کا بنایا، اس کو جا کے پلایا، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بھی بابا ہے۔ بابا ہر وہ شخص ہے جو لوگوں میں خیر بانٹے۔ وہ ایک رکشے والا بھی ہو سکتا ہے، ایک ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، ایک بزنس مین بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے بابے میری زندگی میں بڑے ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں گفتگو میں ہمیشہ اعتدال رکھنا چاہیے، محبت کی بات کرنی چاہیے، پیار کی بات کرنی چاہیے۔ اگر ہم کوئی دلیل دیں تو اپنی دلیل دیں، یعنی اس دلیل میں ایسا نہ ہو کہ ہم سب کو ہی کہیں کہ سارے جاہل ہیں اور میں ہی عالم ہوں۔ ماشاءاللہ سر، آپ نے تو بڑی بہترین پودوں کی کلیکشن رکھی ہوئی ہے۔ اصل میں
درختوں سے پودوں سے بڑا پیار ہے، جی اور ان سے بھی آپ کو پتہ ہے، ان سے بھی جو ہے نا آپ کو انرجی ملتی ہے، سورس آف انرجی کا یہ بھی بڑا ذریعہ ہے۔ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے خالی فوڈ سے انرجی ملتی ہے۔ ماشاء اللہ، آئی ایم ریئلی سرپرائزڈ کہ ایک تو آپ نے بہت کشادہ رکھا ہوا ہے چھت کو، بڑا بہترین آپ نے رینوویٹ کیا ہوا ہے گرینری کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر کے کراچی میں جس طرح بہت کنجسٹڈ ہے گھر، تو آپ کو تو ماشاء اللہ بڑا وسیع اور بیک سائڈ ساری کھلی ہے۔ اصل میں تخیل کے لیے، سوچنے کے لیے، لکھنے کے لیے آپ کو ایسا ماحول چاہیے ہوتا ہے، یہاں بیٹھ کر جی ان درختوں کے ساتھ بیٹھیں، یہاں بیٹھیں، یہ آپ کو بڑی انرجی دیتے یہ ہیں۔ کون کون سے پودے ہیں؟ مختلف ہیں، یہ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نیم ہے، جی یہاں میں نے جو ہے کچن گارڈننگ کے حوالے سے ہم نے پودینہ بھی لگایا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی سبزیاں، مرچیں، اپنے کچن کے لیے ساری چیزیں یہاں سے لے لیتے ہیں۔ اچھا چلیں، اس سے جو ہے نا ہماری آڈینس جو دیکھ رہی ہے ان میں سے اکثر کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے جی جی، کہ تسلیم رضا صاحب کا سورس آف ارننگ کیا ہے؟ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت گھر ہے، وسیع و عریض گھر ہے، اچھے خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں۔ میں الحمدللہ کاروبار بھی ہم نے کیا ہے اور بڑے گراس روٹ سے کیا ہے، یعنی گھر کی ہماری، چونکہ میں ایک غریب فیملی سے بلانگ کرتا تھا اور بچپن میں والد صاحب ہمارے چلے گئے، تو گھر کی چھت سے ہم نے ایک بزنس اسٹارٹ کیا اسنیکس کا، تو وہ بڑھتے بڑھتے ماشاءاللہ اس میں بڑی برکت ہوئی، تو وہ کاروبار بھی میں نے کیا، اب بچے سنبھالتے ہیں، تو الٹیمیٹ گول یہی تھا کہ خلق خدا کی خدمت کی جائے، سو پھر ہم اس طرف آئے، اور امام غزالی سے کسی نے پوچھا کون سا کاروبار کریں، نوکری اچھی ہے یا کاروبار اچھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کاروبار کرو، تجارت کرو۔ پوچھا کون سی تجارت کریں؟ تو آپ نے فرمایا سستا کھانا، سب سے پہلا کام سستا کھانا۔ پھر پوچھا دوسرا کا سستا کپڑا، اس کا کام کرو۔ پوچھا تیسرا کام، فرمایا سستا مکان۔ یہ جو روٹی کپڑے مکان کا نعرہ نکلا ہے، یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے صرف زیادہ تر ہمارے یہاں نعرے ہی ہیں، لیکن سستا کھانا جو ہے وہ کام جب میں نے یہ پڑھا تو وہ کام شروع کیا۔ کاروبار سارا بیٹے دیکھ رہے ہیں اور آپ فل ٹائم ادھر ہیں؟ میں جاتا ہوں الحمدللہ، لیکن کم جاتا ہوں، کم جاتے ہیں؟ لیکن میرا زیادہ وقت اب یہاں گزرتا ہے لکھنے پڑھنے میں، اپنے کام میں۔ اچھا یہ سیکنڈ فلور ہے، یہ سیکنڈ اور اوپر تھرڈ، اوپر چھت ہے اوپر؟ چھت پہ بھی ہماری محفل ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا گرمیوں میں ہم اوپر محفل کرتے ہیں ہاں، اور سردیوں میں ہم نیچے محفل کرتے ہیں۔ یہ منشا صاحب ہماری جو گرمیوں میں نا ہم یہاں چھت پہ محفل کرتے ہیں جی، جو آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو گرمیوں میں ہم یہاں، یہ ہمارا اسٹیج ہے، اچھا یہاں بیٹھتے ہیں ہم، اور یہاں پبلک بیٹھتی ہے، اور ابھی چونکہ سردیاں ہیں جی تو ہم نیچے جو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جی۔ وہ ہمارا محفل خانہ نیچے، جو محفل میں لوگ آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ قریب کراچی سے قریب کے لوگ ہیں جو آ جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پوچھتے ہوئے لوگ آتے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ آؤٹ آف سٹی سے بھی جمعرات کو لوگ جو ہے نا وہ صرف محفل کے لیے آتے ہیں۔ آج جو ہے جیسے زہیب منشا صاحب آئے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، تو اس طرح وہ محبت کرنے والے ہیں بزرگ، مختلف تشریف لاتے رہتے ہیں۔ یتیمی سے امیری اور امیری سے فقیری تک کا سفر کیسے طے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق بخشی۔ بچپن سے بزرگوں کی صحبت میسر آئی اور شوق رہا، طبیعتاً میں مزاجاً یہ چیز تھی۔ میں کوئی اپنے آپ کو فقیر یا وہ کوئی پیر یا فقیر میں نہیں سمجھتا، میں تو ایک طالب علم ہوں، اس راہ کا مسافر ہوں۔ بزنس سے اس طرف آنا، یہ مجھے ایک چیز فیل ہوئی آج کے دور میں، اور میں نے جب اس کو اسٹڈی کیا تو منشا صاحب ایک بات سمجھ میں آئی کہ بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کے آنے سے پہلے کوئی بھی نفسیاتی ہاسپٹل نہیں تھا۔ ہمارے یہاں بزرگوں کے یہی ڈیرے تھے جہاں کوئی بندہ ٹینشن میں، انزائٹی میں آ جاتا تو
तो वो बिठाते, उसकी सुन लेते, कोई तस्बीह बता देते, दुआ कर देते, काम हो जाते थे। अब वो कंधे ख़त्म हो गए। अब अगर डॉक्टर बैठा है तो फीस इतनी ज़्यादा है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता, और फिर मेडिसिन पे जब बंदा लग जाता है, यहाँ उसकी रूहानी ग़िज़ा जो है उसको नहीं मिल रही होती। हमने यहाँ बैठ के सिर्फ दुरूद ख़्वानी की महफ़िल शुरू की, अल्लाह का ज़िक्र आखिर में करवाया, तो वो पता चला कि लोगों को उससे बड़ा फ़ायदा मिलना शुरू हो गया, और देखते ही यहाँ मेला लग गया। कौन सी ऐसी रूहानी शख्सियत है जिनको आप बहुत फॉलो करते हैं या बहुत इंस्पायर है? मैं समझता हूँ बचपन में तो जिस शख्सियत से मैं सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ वो हमारे इलाके में ही बाबा मजीदुल्लाह शाह साहब इफ्तिखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनका बड़ा फैज़ रहा हमारी पूरी फैमिली पे। और मैंने अभी जब ये शौक़ बढ़ा और इस तरफ चलना शुरू किया, तो मुझे ख़ास तौर पर जिस शख्सियत ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ अलैहि रहमान, जिनका फ़लसफ़ा, जिनकी थॉट, मैं मतलब मुझे लगा कि ये शौक़ पैदा मेरे अंदर हुआ कि मैं इस तरफ आऊँ। कितने पेजेस हैं आपके सोशल मीडिया पर? हाँ, मेरा ख़्याल है कि मेरे जितने पेजेस हैं वो हमारी टीम चलाती है। बाज़ लोग मुझे बताते हैं कि वो आप रिप्लाई नहीं करते, देते नहीं, तो मैं अपना पेज खुद नहीं चलाता, मेरी टीम चलाती है। मोहम्मद तस्लीम रज़ा के नाम से है, फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है और यूट्यूब पे भी है, और तस्लीमियात के नाम से भी हमारा पेज है। तो ये इस तरह के पेजेस हैं। सही। तो महफ़िल जो होती है इसमें क्या क्या होता है, इसका तरतीब क्या है, पैटर्न क्या है? मंशा साहब, सबसे पहले यहाँ इशा की जमात होती है 9 बजे जी। जमात जैसे ही ख़त्म होती है तो दुरूद की एक महफ़िल होती है, दुरूद ख़्वानी की जाती है। सही। ये गोशा दुरूद व सलाम है, तो दुरूद शरीफ पढ़े जाते हैं। उसके बाद सूरह मुल्क की तिलावत की जाती है, और फिर दुआ करके हम दूसरी नशिस्त हमारी शुरू होती है जिसमें गुफ्तगू होती है। बहुत शुक्रिया सर, और थैंक यू वेरी मच। व्यूवर्स, आज हमारे साथ मौजूद थे तस्लीम रज़ा साहब। तस्लीम रज़ा साहब की आप खूबसूरत बातें, खूबसूरत गुफ्तगू तो आप सुनते रहते हैं। आज आपने अदारा तस्लीमियात का भी विज़िट किया, और वो अदारा तस्लीमियात आपने देखा कि कैसे यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स की जाती है, किस तरह तरतीब के साथ यहाँ पर महफ़िल होती हैं, और किस तरह तस्लीम रज़ा साहब अदारा तस्लीमियात को लेकर चल रहे हैं। अपने मेज़बान ज़ुहैब मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।